میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ سود و ربا کی کچھ مزید تشریح و تفصیل۔ آج کل ربا چونکہ عام نظام تجارت کا رکن اعظم اور عمود بن گیا ہے، اس لیے جب کتاب و سنت کی آیات و روایات میں اس کی حرمت و ممانعت سامنے آتی ہے تو عام طباعی اس کی حقیقت کو سمجھنے سمجھانے کے وقت اس کی حرمت سے ہچکچاتی ہیں اور حیلہ جوئی کی طرف مائل ہوتی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بحث کا تجزیہ کر کے اس کے ہر پہلو پر علیحدہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ خلط ملط کرنے کا نتیجہ بحث کے الجھنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں بحث کے 3 حصے، اول یہ کہ قرآن و سنت میں ربا کی کیا حقیقت ہے اور وہ کن کن صورتوں پر حاوی ہے، دوسرے یہ کہ اس ربا کی حرمت و ممانعت کس حکمت و مصلحت پر مبنی، تیسرے یہ کہ سود ربا کتنا ہی برا صحیح لیکن آج کل کی دنیا میں وہ نظام معاشیات و تجارت کا رکن اعظم بن چکا ہے۔ اگر قرآنی احکام کے ماتحت اس کو چھوڑ دیا جائے تو نظام بینک و تجارت کیسے چلے گا؟ اصل ربا کی تعریف میں کبھی کوئی ابہام نہیں رہا، ایک مغالطے کا جواب۔ اب سنیے کہ لفظ ربا عربی زبان کا معروف لفظ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے قبل جاہلیت عرب میں بھی یہ لفظ متعارف تھا، اور نہ صرف متعارف بلکہ ربا کا لین دین عام طور پر جاری تھا، بلکہ سورہ نساء کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ربا کا لفظ اور اس کے معاملات زمانہ تورات میں بھی معروف تھے، اور تورات میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا لفظ جو زمانہ قدیم سے عرب اور اس کے قرب و جوار میں معروف چلا آتا ہے اور اس پر لین دین کا رواج چل رہا ہے، اور قرآن اس کی حرمت و ممانعت بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی خبر دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی سود و ربا حرام کیا گیا تھا۔ اس لفظ کی حقیقت کوئی ایسی مبہم چیز نہیں ہو سکتی جس کے سمجھنے سمجھانے میں دشواریاں پیش آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سن 8 ہجری میں سورہ بقرہ کی آیات ربا کی حرمت کے متعلق نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں منقول نہیں کہ ان کو لفظ ربا کی حقیقت سمجھنے میں کوئی اشتباہ پیش آیا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے معاملات کی طرح اس کی تحقیق کی نوبت آئی، بلکہ جس طرح شرائط کی حرمت نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اسی طرح ربا کی حرمت نازل ہوتے ہی ربا کے سب معاملات ترک کر دیے۔ پچھلے زمانے کے معاملات میں مسلمانوں کا جو ربا غیر مسلموں کے ذمے واجب الادا تھا وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔
اور جو غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ذمے واجب الادا تھا اور مسلمان نزول ممانعت کے بعد اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا جھگڑا امیر مکہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس کا فیصلہ سورہ بقرہ کی آیات میں آسمان سے نازل ہوا کہ پچھلے زمانے کے بقایا ربا کا لین دین بھی اب جائز نہیں۔ اور اس میں چونکہ غیر مسلموں کو یہ شکایت کا موقع مل سکتا تھا کہ ایک اسلامی حکم شرعی کی وجہ سے ہمارا روپیہ کیوں مارا جائے، تو اس کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں یہ واضح کر دیا کہ اس حکم شرعی کا اثر صرف غیر مسلموں پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی یکساں ہے۔ اور سب سے پہلے جو سود کی رقم چھوڑی گئی وہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کثیر التعداد رقم تھی۔ الغرض ربا کی ممانعت ہونے کے وقت ربا کا مفہوم کچھ مخفی نہ تھا، عام طور پر معروف تھا، وہی ربا جس کو عرب ربا کہتے تھے اور اس کا لین دین کرتے تھے، قرآن کریم نے حرام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اخلاقی انداز میں نہیں بلکہ قانون ملک کی حیثیت سے نافذ فرمایا۔ البتہ بعض ایسی صورتوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ربا میں شامل قرار دیا جس کو عام طور پر ربا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البتہ بعض ایسی انہی صورتوں کی تعیین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اشکال پیش آیا اور انہی میں ائمہ مجتہدین کے نظریات میں اختلاف ہوا، ورنہ اصل ربا جس کو عرب ربا کہتے تھے نہ اس میں کسی کو اشتباہ کا موقع تھا نہ اس میں کسی کا اختلاف ہوا۔ اب سنیے عرب کا مروجہ ربا کیا تھا۔ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو ربا جاہلیت میں جاری تھا اور قرآن نے اسے منع کیا وہ یہ تھا کہ کسی کو ایک میعاد معین کے لیے قرض دے کر اس پر اصل راس المال سے زائد مقررہ زیادتی لیتے تھے، اور اگر میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہ کر سکا تو مزید میعاد اس شرط پر بڑھا دیتے تھے کہ سود میں اضافہ کیا جائے۔ یہی مضمون حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 62 جلد 3۔ اندلس کے مشہور امام تفسیر ابو حیان غرناطی کی تفسیر بحر محیط میں بھی جاہلیت کی ربا کی یہی صورت لکھی ہے کہ ادھار دے کر اس پر نفع لیتے اور جتنی مدت ادھار کی بڑھ جائے اتنا ہی سود اس پر بڑھا دینے کا نام ربا تھا۔ اسی جاہلیت عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جیسے بیع و شرع میں نفع لینا جائز ہے اسی طرح اپنا روپیہ ادھار پر دے کر نفع لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا اور بیع و ربا کے احکام کا مختلف ہونا واضح فرمایا۔ یہی مضمون تمام مستند کتب تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور روح المعانی وغیرہ میں معتبر روایات کے ساتھ منقول ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا الربا فی اللغت الرباوۃ والمراد به فی الآیہ کل زیادۃ لا یقابلها عوض، یعنی ربا کے معنی اصلی لغت میں زیادتی کے ہیں اور آیت میں اس سے مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو بلکہ محض ادھار اور اس کی میعاد ہو۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک معاملات بیع و شراء کے اندر ربا، دوسرے ادھار کا ربا۔ اور جاہلیت عرب میں دوسری قسم ہی رائج اور معروف تھی کہ وہ اپنا مال کسی کو معین مدت میعاد کے لیے دیتے تھے اور ہر مہینے اس کا نفع لیتے تھے، اور اگر میعاد معین پر ادائیگی نہ کر سکا تو میعاد اور بڑھا دی جاتی تھی بشرط یہ کہ وہ سود کی رقم اور بڑھا دیتے۔ یہ جاہلیت کا ربا تھا جس کو قرآن نے حرام کیا۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ربا کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ قرض ہے جس میں کسی میعاد کے لیے شرط پر قرض دیا جائے کہ قرضدار کو اصل مال سے زائد کچھ رقم ادا کرے گا، کہ قرضدار اس کو اصل مال سے زائد کچھ رقم ادا کرے گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تعریف فرمائی ہے، یعنی جو قرض نفع حاصل کرے وہ ربا۔ یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور عزیزی نے اس کو حسن کہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ادھار دے کر اس پر نفع لینے کا نام ربا ہے، جو جاہلیت عرب کے زمانے میں رائج اور معروف تھا۔
جس کو قرآن کریم کی آیت مذکورہ نے صراحتاً حرام قرار دیا، اور ان آیات کے نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو چھوڑ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی خصومات میں اس کو نافذ فرمایا۔ اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ اجمال، نہ اس میں کسی کو کوئی اشتباہ و اشکال پیش آیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے مفہوم میں بیع و شرع کی چند صورتوں کو بھی داخل فرمایا جن کو عرب ربا نہ سمجھتے تھے۔ مثلا 6 چیزوں کی بیع و شرع میں یہ حکم دیا کہ اگر ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر ہونا چاہیے اور نقد 10 ب10 ہونا چاہیے۔ اس میں کمی بیشی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی ربا ہے۔ یہ 6 چیزیں سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور ہیں۔ اسی اصول کے ماتحت عرب میں معاملات کی چند صورتیں مزابنہ اور محاصلہ کے نام سے رائج تھی۔ مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھل کو ٹوٹے ہوئے پھلوں کے بدلے میں اندازے سے فروخت کیا جائے، اور محاصلہ یہ کہ کھڑے کھیت کے غلہ، گندم، چنا وغیرہ کو خشک صاف کیے ہوئے غلہ، گندم یا چنے سے اندازہ لگا کر فروخت کیا جائے۔ اندازے میں چونکہ کمی بیشی کا امکان رہتا ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ آیات ربا نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربا میں شامل قرار دے کر منع فرمایا۔ اس میں یہ بات قابل غور کی کہ ان 6 چیزوں کی خصوصیت ہے یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ان کے حکم میں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے، کس صورت کو داخل ربا سمجھا جائے۔ یہی اشکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پیش آیا، جس کی بنا پر فرمایا یعنی آیت ربا قرآن کی آخری آیتوں میں ہے، اس کی پوری تفصیلات بیان فرمانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے اب احتیاط لازم ہے۔ ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس صورت میں ربا کا شبہ بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مراد معاملات میں بیع و شرع کی وہ صورتیں اور ان کی تفصیلات ہیں جو جاہلیت عرب میں ربا نہیں سمجھی جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربا میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا۔ باقی اصل ربا جو تمام عرب میں مشہور و معروف تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو چھوڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قانون نافذ فرمایا اور حجت الوداع کے خطبے میں اس کا اعلان کیا۔ اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی اشکال یا اشتباہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ربا کی جن خاص صورتوں میں اشتباہ پیش آیا تو اس کا حل یہ تجویز فرمایا کہ جن صورتوں میں ربا کا شبہ بھی ہو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ مگر حیرت ہے کہ آج بعض وہ لوگ جو یورپ کی ظاہری ٹپ ٹاپ اور دولت مندی اور موجودہ نظام تجارت وغیرہ میں سود کے رکن بن جانے سے مرعوب ہیں، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا یہ نتیجہ نکالا کہ ربا کا مفہوم ہی مجمل رہ گیا تھا، اس لیے اس میں رائے کی گنجائش ہے، جس کے غلط ہونے کا کافی مواد سامنے آ چکا ہے۔ احکام القرآن میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں پر سخت انکار کیا ہے جنہوں نے اس فاروقی ارشاد کی بنا پر آیات ربا کو مجمل کہا تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا یعنی جس نے یہ کہا کہ یہ آیت مجمل ہے اس نے شریعت کی تصریحات کو نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ خود اسی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان میں بھیجا، ان پر اپنی کتاب آسانی کے لیے انہی کی زبان میں نازل فرمائی، اور لفظ ربا کے معنی ان کی زبان میں زیادتی کے ہیں، اور مراد آیت میں وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں مال نہیں بلکہ میعاد ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادھار کا ربا، دوسرے نقد بیع میں زیادہ لینے کا ربا۔ پہلی قسم وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں مشہور و معروف تھی، اور اہل جاہلیت اس کا لین دین کرتے تھے، اور دوسری قسم وہ ہے جو حدیث نے بیان کی کہ فلاں چیزوں کی بیع و شرع میں کمی زیادتی ربا میں داخل۔ اور احکام القرآن جسات میں ہے کہ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک بیع و شرع کے اندر، دوسری بغیر بیع و شرع کے،
اور زمانے جاہلیت کا ربا یہی دوسری قسم کا تھا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرض جس میں بحساب میعاد کوئی نفع دیا جائے، اور یہی مضمون ابن رشد نے ہدایت المجتہد میں لکھا ہے، اور قرض ادھار پر نفع لینے کا کہ ربا کا حرام ہونا قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاذہان میں اس مضمون پر بڑی تفصیل سے کلام کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ قرآن میں جو ربا مذکور ہے اس سے جلی اور واضح طور پر وہ ربا مراد ہے جو قرض ادھار پر دیا جاتا تھا، اور اسی کو زمانے جاہلیت میں ربا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوسری قسم کی ربا کا علم ہوا جو خاص اقسام بیع و شراء میں کمی زیادتی یا ادھار کرنے کا نام ہے، اور اس ربا کے حرام ہونے پر بھی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متواتر آئی ہیں، مگر اس قسم کی ربا کی تفصیلات پوری واضح نہ ہونے کے سبب اس میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں کہیں کچھ سال پیش آیا اور فقہا کے اختلافات ہوئے۔ معانی الاثار صفحہ 232 جلد 2۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں فرمایا ہے کہ ربا ایک حقیقی ہے اور ایک وہ جو بحکم رہا ہے۔ حقیقی ربا قرض ادھار پر زیادتی لینے کا نام ہے، اور بحکم ربا وہ ہے جس کا بیان حدیث میں آیا کہ بعض خاص چیزوں کی بیع میں زیادتی لینے کو ربا کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں جو آیا ہے لا ربا الا فی النسیہ رواہ البخاری، یعنی ربا صرف ادھار میں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقی اور اصلی ربا جس کو عام طور پر ربا سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ ادھار پر نفع لینے کا نام ہے۔ اس کے سوا جتنی اقسام اس کے ساتھ ملحق کی گئی ہیں وہ سب حکماً ربا میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے چند چیزیں واضح ہو گئیں۔ اول یہ کہ نزول قرآن سے پہلے ربا ایک متعارف چیز تھی، قرض ادھار پر بحساب میعاد زیادتی لینے کو ربا کہا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں حرمت ربا نازل ہوتے ہی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ربا کو ترک کر دیا۔ اس کے معنی سمجھنے سمجھانے میں کسی کو نہ اشکال پیش آیا نہ اشتباہ۔ تیسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی باہمی بیع و شراء میں برابری شرط ہے، کمی بیشی ربا میں داخل ہے، اور ان میں ادھار کرنا بھی ربا میں داخل ہے۔ یہ 6 چیزیں سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور ہیں، اور اسی قانون کے تحت عرب میں مروجہ اقسام بیع، مزابنہ، محاقلہ وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں 6 چیزوں کی بیع و شراء میں کمی بیشی اور ادھار کو تو صراحتاً ربا میں داخل کر کے حرام قرار دے دیا تھا، لیکن اس میں یہ بات محل تفقہ و اجتہاد کی کہ یہ حکم ان 6 چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسری اشیاء میں بھی ہے، اور اس کا ضابطہ کیا ہے۔ اس ضابطے میں فقہا نے اپنے غور و فکر اور اجتہاد سے مختلف صورتیں تجویز کی، اور کیونکہ یہ ضابطہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا تھا، اس میں اشتباہ رہنے کے سبب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کا کوئی ضابطہ بیان فرما دیتے تو مشتبہ حالت میں اطمینان پیدا ہو جاتا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں ربا کا شبہ بھی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ اصلی اور حقیقی ربا جس کو فقہا نے ربا القرآن یا ربا القرض کے نام سے موسوم کیا ہے وہی ہے جو عرب میں متعارف تھا، یعنی قرض ادھار پر بحساب میعاد نفع لینا۔ دوسری قسم کے ربا جو حدیث میں بتلائے گئے وہ سب اسی ربا کے ساتھ ملحق اور اسی کے حکم میں ہیں، اور جو کچھ خلاف و اختلاف امت میں ہوا وہ سب اسی دوسری قسم کے معاملات ربا میں ہوا۔ پہلی قسم کا جو ربا القرآن کہلاتا ہے اس کے حرام ہونے میں پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور آج تک جو ربا انسانی معاشیات کا مدار سمجھا جاتا ہے اور مسئلہ سود میں جو زیر بحث ہے وہ یہی ربا ہے، جس کی حرمت قرآن کی 7 آیات اور 40 سے زیادہ احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ربا کی دوسری قسم جو بیع و شراء کی زمین میں ہوتی ہے نہ اس کا رواج عام ہے نہ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و سنت میں ربا کی حقیقت کیا ہے، جو مسئلہ سود کی پہلی بات
حرمت سود کی حکمت و مصلحت۔ اس کے بعد دوسری بحث اس کی ہے کہ ربا کی حرمت و ممانعت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اور اس میں وہ کون سی روحانی یا معاشری مضرتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اس جگہ پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور ان کے معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں کوئی بھلائی یا فائدہ نہ ہو۔ سانپ، بچھو، بھیڑیا، شیر اور سنکھیا جیسے زہر قاتل میں بھی انسان کے لیے ہزاروں فوائد ہیں۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، چوری، ڈاکہ، بدکاری، رشوت، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، مگر ہر مذہب و ملت اور ہر مکتب فکر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے منافع زیادہ اور مضرتیں کم ہیں ان کو نافع و مفید کہا جاتا ہے، اور جن کے مفاسد و مضرات زیادہ اور منافع کم ہیں ان کو مضر اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی شراب اور قمار کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا کہ ان میں بڑے گناہ بھی ہیں اور لوگوں کے کچھ منافع بھی، مگر ان کے گناہ کا وبال منافع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو اچھا یا مفید نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کو نہایت مضر اور تباہ کن سمجھ کر ان سے اجتناب لازم۔ ربا یعنی سود کا بھی یہی حال ہے، اس میں سود خور کے لیے کچھ وقتی نفع ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس کا دنیاوی اور اخروی وبال اس نفع کے مقابلے میں نہایت شدید ہے۔ ہر چیز کے نفع و نقصان یا مفاسد و مصالح کا موازنہ کرنے میں یہ بات بھی ہر عقل مند کے نزدیک قابل نظر ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع محض وقتی اور ہنگامی ہو اور نقصان اس کا دیر پا یا دائمی ہو تو اس کو کوئی عقل مند مفید اشیاء کی فہرست میں شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو اور اس کا نقصان پوری ملت اور جماعت کو پہنچتا ہو تو اس کو بھی کوئی ہوش مند انسان مفید نہیں کہہ سکتا۔ چوری اور ڈاکے میں چور ڈاکو کا تو نفع کھلا ہوا ہے، مگر وہ پوری ملت کے لیے مضر اور ان کے امن و سکون کو برباد کرنے والا ہے، اسی لیے کوئی انسان چوری اور ڈاکے کو اچھا نہیں کہتا۔ اس تمہید کے بعد مسئلہ سود پر نظر ڈالیے تو اس میں ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں سود خور کے وقتی اور ہنگامی نفع کے مقابلے میں اس کا روحانی اور اخلاقی نقصان اتنا شدید ہے کہ وہ اس کو انسانیت سے نکال دیتا، اور یہ کہ اس کا جو وقتی نفع ہے وہ بھی صرف اس کی ذات کا نفع ہے، اس کے مقابلے میں پوری ملت کو نقصان عظیم اور معاشی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا کا حال یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز رواج پا جاتی ہے تو اس کی خرابیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور صرف اس کے فوائد سامنے رہ جاتے ہیں، اگرچہ وہ فوائد کتنے ہی حقیر و ذلیل اور ہنگامی ہوں، اس کے نقصانات کی طرف دھیان نہیں جاتا، اگرچہ وہ کتنے ہی شدید اور عام ہوں۔ رسم و رواج طبع انسانی کے لیے ایک کلوروفارم ہے جو اس کو بے حس بنا دیتا ہے۔ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو چلے ہوئے رسم و رواج پر تحقیقی نظر ڈال کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنا، بلکہ اگر کسی کے متنبع کرنے سے اس کے نقصانات سامنے بھی آ جائیں تو پابندی رسم و رواج اس کو صحیح راستے پر نہیں آنے دیتی۔ سود و ربا اس زمانے میں ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کا رواج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس نے انسانی فطرت کا ذائقہ بدل دیا ہے کہ کڑوے کو میٹھا سمجھنے لگے، اور جو چیز پوری انسانیت کے لیے معاشی بربادی کا سبب ہے اس کو معاشی مسئلے کا حل سمجھا جانے لگا۔ اگر آج کوئی مفکر محقق اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ انسانیت کا ڈاکو ہے جو کسی ملک میں وبا پھیل جانے کو اور علاج کے غیر مؤثر ہونے کا مشاہدہ کرنے کی بنا پر اب یہ طے کرے کہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ مرض ہی نہیں بلکہ عین شفا اور عین راحت۔ ماہر ڈاکٹر کا کام ایسے وقت میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس مرض اور اس کی مضرت سے آگاہ کرتا رہے اور علاج کی تدبیریں کرتا رہے اور علاج کی تدبیریں بتاتا رہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اصلاح خلق کے ذمہ دار انبیاء علیہ السلام اصلاح خلق کے ذمہ دار ہو کر آتے ہیں، وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بات سنے گا یا نہیں۔ وہ اگر لوگوں کے سننے اور ماننے کا انتظار کیا کرتے تو ساری دنیا کفر و شرک ہی سے آباد ہوتی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا اس وقت کون تھا جبکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ و تعلیم کا حکم من جانب اللہ ملا تھا۔ سود و ربا کو اگرچہ آج کی معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو آج بھی بعض حکماء یورپ نے تسلیم کی
کہ وہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہو جانے والا ایک کیڑا ہے جو اس کو کھا رہا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل کے اہل علم و فن بھی کبھی کسی رسم و رواج کے تنگ دائرے سے آزاد ہو کر اس طرف نظر نہیں کرتے، اور سینکڑوں برس کے تجربے بھی ان کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے کہ سود و ربا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عام خلق خدا اور تمام ملت فقر و فاقہ اور معاشی بحران کا شکار ہو، اور وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں، اور چند سرمایہ دار پوری ملت کے مال سے فائدہ اٹھا کر، یا یوں کہیے کہ ملت کا خون چوس کر اپنا بدن بڑھاتے اور پالتے چلے جائیں۔ اور حیرت یہ ہے کہ جب کبھی ان حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے جھٹلانے کے لیے ہمیں امریکہ اور انگلینڈ کے بازاروں میں لے جا کر سود کی برکات کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں، اور یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سود و ربا کی بدولت کیسے پھلے اور پھولے۔ لیکن اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مردم خوروں کی کسی قوم اور ان کے عمل کی برکات کا مشاہدہ کرانے کے لیے آپ کو مردم خوروں کے محلے میں لے جا کر یہ دکھلائے کہ یہ کتنے موٹے تازے اور تندرست ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرے کہ ان کا یہ عمل بہترین عمل ہے۔ لیکن اس کو کسی سمجھدار آدمی سے سابقہ پڑے تو وہ کہے گا کہ تم مردم خوروں کے عمل کی برکات مردم خوروں کے محلے میں نہیں، دوسرے محلوں میں جا کر دیکھو جہاں سینکڑوں ہزاروں مردے پڑے ہوئے ہیں جن کا خون اور گوشت کھا کر یہ درندے پلے ہیں۔ اسلام اور اسلامی شریعت کبھی ایسے عمل کو درست اور مفید نہیں مان سکتی جس کے نتیجے میں پوری انسانیت اور ملت تباہی کا شکار ہو اور کچھ افراد یا ان کے جتھے پھولتے پھلتے جائیں۔ سود و ربا کی معاشی خرابیاں۔ سود و ربا میں اگر کوئی دوسرا عیب بھی اس کے سوا نہ ہوتا کہ اس کے نتیجے میں چند افراد کا نفع اور پوری انسانیت کا نقصان ہے، تو یہی اس کی ممانعت اور قابل نفرت ہونے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ اس میں اس کے علاوہ اور بھی معاشی خرابیاں اور روحانی تباہکاریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے اس کو سمجھیے کہ سود کے ذریعے ملت کی تباہی اور خاص افراد کا نفع کیوں کر ہے۔ سود و ربا کے مہاجنی اور فرسودہ طریقے میں تو ایسا بھونڈا پن تھا کہ عام ملت کا ضرر اور کسی خاص فرد کا نفع ہر موٹی عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا، مگر آج کل کی نئی روشنی، جس کو نئی اندھیری کہنا زیادہ موزوں ہے، اس نے جس طرح شراب کو مشینوں میں صاف کر کے چوری اور ڈاکے کی نئی نئی صورتیں ایجاد کر کے بدکاری اور بے حیائی کے نئے ڈھنگ نکال کر کے سب کو ایسا مہذب بنا لیا ہے کہ سطحی نظر والوں کو اس کی اندرونی خرابیاں نظر نہ آئیں، اسی طرح ربا اور سود کے لیے بجائے شخصی دکانوں کے مشترک کمپنیاں بنا لی ہیں جن کو بینک کہا جاتا ہے، اور اب دنیا کی آنکھوں میں خاص جھونکنے کے لیے یہ بتلایا جاتا ہے کہ ربا کے اس جدید طریقے سے پوری ملت کا فائدہ ہے، کیونکہ عوام جو اپنے روپے سے تجارت کرنا نہیں جانتے یا قلت سرمایہ کی بنا پر نہیں کر سکتے، ان سب کا روپیہ بینکوں میں جمع ہو کر ان میں سے ہر ایک کو گو قلیل ہی صحیح کچھ نہ کچھ نفع سود کے نام سے مل جاتا ہے، اور بڑے تاجروں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بینکوں سے سودی قرض لے کر بڑی تجارت کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح سود ایسی مبارک چیز بن گئی کہ ساری ملت کے افراد کو اس سے نفع پہنچ رہا۔ لیکن ذرا انصاف سے کام لیا جائے تو یہ وہ ابلا فریبی ہے جو شراب کی گندی بھٹیوں کو صاف ستھرے ہوٹلوں میں اور عصمت فروشی کے اڈوں کو سینماؤں اور شبینہ کلبوں میں تبدیل کر کے زہر کو تریاق اور مضر کو مفید بنا کر دکھلانے کے لیے عمل میں لائی گئی، اور جس طرح اہل بصیرت پر یہ بات روشن ہے کہ اخلاق تو جرائم کو جدید غلاف پہنانے کا نتیجہ اس کے سوا نہیں کہ یہ جرائم پہلے سے زیادہ ہو گئے اور ان کا زہر پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ اسی طرح سود و ربا کی اس نئی شکل نے سود کے چند آنے فیصد سینکڑا عوام کے منہ کو لگا کر ایک طرف ان کو اپنے جرم کا شریک کر لیا اور دوسری طرف اپنے لیے اس جرم کے ارتکاب کا غیر محدود میدان فراہم کر لیا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ چند آنے فی سینکڑا کا سود جو سیونگ بینکوں اور ڈاکخانہ جات سے لوگوں کو ملتا ہے، یہ کسی طرح ان کے معاش کی کفالت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی مزدوری یا ملازمت تلاش کریں۔ تجارت کی طرف اول تو ان کی نظر خود نہیں جاتی، اور اگر کسی کو اس کی طرف توجہ بھی ہو جائے تو پوری ملت کا سرمایہ بینکوں میں جمع ہو کر جو صورت تجارت کی بن گئی ہے، اس میں کسی چھوٹے سرمایہ والے کو داخل ہونا خود اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں، کیونکہ بینک کوئی بڑا سرمایہ قرض پر صرف اسی کو دے سکتے ہیں جس کی بازار میں اپنی ساکھ ہو اور بڑا کاروبار۔
10 लाख के मालिक को 1 करोड़ कर्ज मिल सकता है, वो अपने ذاتی रुपए की निस्बत से 10 गुना ज्यादा की तिजारत चला सकता है। और थोड़े सरमाया वाले की न कोई साख होती है, न बैंक इस पर एतमाद करते हैं कि इनको 10 गुना ज्यादा कर्ज दे दें। 1000 की मालियत वाले को 10,000 तो क्या 1000 मिलना भी मुश्किल है। और जबकि एक शख्स जो 1 लाख की मिल्कियत रखने वाला है 9 लाख बैंक का सरमाया लगाकर 10 लाख की तिजारत करता है। और फर्ज कर लीजिए कि इसको 1 रुपया फीसद नफा होता है, तो वो गोया इसको अपने 1 लाख पर 10% नफा हुआ। और इसके बिलमुकाबिल अगर कोई शख्स सिर्फ अपने ज़ाती रुपए से 1 लाख की तिजारत करता है, उसको 1 लाख पर सिर्फ 1% का नफा होगा, जो इसके जरूरी खराजात के लिए भी काफी न होंगे। उधर मार्केट में बड़े सरमाया वाले को खाम सामान जिस नर्ख और रियायत के साथ मिलता है, वो छोटे सरमाया वाले को मैसर नहीं आ सकता। इसलिए छोटे सरमाया वाला मफलूज और मोहताज होकर रह जाता है। और अगर इसकी शामत आई और इसने भी कभी ऐसी किसी तिजारत में हाथ डाल दिया, तो बड़े सरमाया वाला इसको अपनी खुदाई का शरीक समझकर अपनी गिरा के नुकसान उठाकर भी बाजार को ऐसा डाउन कर देता है कि छोटे सरमाए वाला असल और नफे सबसे ज्यादा सबसे हाथ हो बैठता है। इसका नतीजा यह है कि तिजारत सिर्फ उन चंद अफराद में महदूद होकर रह जाती है जो बड़े सरमायादार। नंबर 1, ये मिल्लत पर कितना बड़ा जुल्म है कि सारी मिल्लत असली तिजारत से महरूम होकर सिर्फ बड़े सरमायादारों की दस्ते नगर बन जाए। इनको वो जितना नफा देना चाहे बख्शिश के तौर पर दे दें। नंबर 2 और दूसरा इससे बड़ा नुकसान जिसकी जिद में पूरा मुल्क आ जाता है, ये है कि ऐसी सूरत में अशिया के नर्ख पर इन बड़े सरमायादारों का कब्जा हो जाता है। वो गिरा से गिरा फरोख्त करके अपनी गिरा मजबूत कर लेते और पूरी मिल्लत की गिरहें खुलवा लेते हैं और कीमत बढ़ाने के लिए जब चाहे माल की फरोख्त बंद कर देते हैं। अगर सारी मिल्लत का सरमाया बैंकों के जरिए खेद कर इन खुद गर्ज लोगों की परवरिश न की जाती और ये मजबूर होते कि सिर्फ अपने जाती सरमाए से तिजारत करें, तो न छोटे सरमाया वालों को ये मुसीबत पेश आती और न ये खुद गर्ज दरिंदे पूरी तिजारत के ना खुदा बनते। छोटे सरमाए वालों को तिजारत के मुनाफे सामने आते तो दूसरों का हौसला बढ़ता, तिजारत का कारोबार आम होता, जिससे हर एक का स्टाफ अलहदा होता, जिससे हजारों हाजतमंदों की रोजी पैदा होती और तिजारती नफा भी आम होता और अशिया की अर्जानी भी पर भी यकीनी असर पड़ता। क्योंकि बाहमी मुकाबला कंपटीशन ही ऐसी चीज है जिसके जरिए कोई आदमी इस पर तैयार होता है कि अपना नफा कम कर ले। इस अय्याराना तरीके कार ने पूरी कौम को एक मुहलिक बीमारी लगा दी और दूसरे इसकी जहनीत खराब कर दी कि इस बीमारी ही को शफा समझिए। नंबर 3, बैंकों के सूद से मिल्लत का एक तीसरा माशी नुकसान और देखिए कि जिसका सरमाया 10,000 है और वो बैंक से सूदी कर्ज लेकर 1 लाख का व्यापार करता है। अगर कहीं इसका सरमाया डूब गया और तिजारत में इसको नुकसान पहुंच गया और वो दिवालिया हो गया, तो गौर कीजिए कि नुकसान सिर्फ 10% तो इस पर पड़ा, बाकी 90% नुकसान पूरी मिल्लत का हुआ जिनका सरमाया बैंक से लेकर इसने लगाया था। अगर बैंक ने दिवालिये के नुकसान को सरेदस्त खुद ही बर्दाश्त कर लिया तो ये जाहिर है कि बैंक तो कौम की जेब है। इसका नुकसान अंजामकार कौम पर आयद होगा, जिसका हासिल ये हुआ कि सरमायादार को जब तक नफा होता रहा तो नफा का वो तन्हा मालिक था, इसमें मिल्लत के लिए कुछ न था या बराए नाम था, और जब नुकसान आया तो 90% नुकसान पूरी मिल्लत पर पड़ गया। नंबर 4, सूद से एक माशी नुकसान ये भी है कि सूद खोर जब घाटे में आ जाए तो फिर वो पनपने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि इतना सरमाया तो था नहीं जिसके नुकसान को ये बर्दाश्त कर सके। नुकसान के वक्त इस पर दोहरी मुसीबत होती है, एक तो अपना नफा और सरमाया गया और ऊपर से बैंक के कर्ज में दब गया जिसकी अदायगी के लिए इसके पास कोई जरिया नहीं, और बेसूद की तिजारत में अगर सरमाया भी किसी वक्त चला जाए तो फकीर ही होगा, मकरूज तो ना होगा। 1954 ईस्वी में पाकिस्तान में रुई के व्यापार पर कुरानी इरशाद के मुताबिक महाफ की आफत आई और हुकूमत ने करोड़ों रुपए का नुकसान उठाकर ताजिरों को संभाला, मगर किसी ने इस पर गौर नहीं किया कि वो सब सूद की नहूसत थी, क्योंकि कॉटन के ताजिरों ने इस कारोबार में बेहतर सरमाया बैंकों का लगाया हुआ था, अपना सरमाया बराए नाम था। मकदाए खुदाबंदी रुई का बाजार इतना गिर गया कि इसके दाम 125 से गिरकर 10 पर आ गए।
تاجر اس قابل نہ رہے کہ بینکوں میں مارجن پوری کرنے کے لیے روپیہ واپس دیں، مجبور ہو کر مارکیٹ بند کر دی گئی اور حکومت سے فریاد کی۔ حکومت نے 10 کے بجائے 90 کے دام لگا کر خود مال خریدا اور کروڑوں روپیہ کا نقصان برداشت کر کے ان تاجروں کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ حکومت کا روپیہ کس کا تھا؟ وہی بیچاری غریب ملت و قوم کا۔ غرض بینکوں کے کاروبار کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ پوری ملت کے سرمایے سے چند افراد نفع اٹھاتے ہیں اور جہاں نقصان ہو جائے تو وہ پوری قوم و ملت پر پڑے۔ خواہش پروری اور ملت کشی کی ایک اور چال۔ سود و ربا کی ملت کشی اور افراد پروری کا جمالی نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہوشیاری اور چالاکی دیکھیے کہ سود خوروں نے جب اپنے تجربے سے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ جو قرآن کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا، یعنی سود کے مال میں محاق کی آفتیں آنا لازمی ہے جس کے نتیجے میں دیوالیہ ہونا پڑتا ہے، تو ان آفتوں سے بچنے کے لیے 2 مستقل ادارے بنائے، ایک بیمہ انشورنس، دوسرے سٹے کا بازار۔ کیونکہ تجارت میں نقصان آنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک کوئی آسمانی آفت کے جہاز ڈوب گیا یا جل گیا، یا کوئی اور ایسی ہی آفت آ گئی، دوسرے یہ کہ سامان کا نرخ اس کی قیمت خرید سے کم ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں میں لگا ہوا سرمایہ چونکہ اپنا نہیں بلکہ ملت کا مشترکہ سرمایہ ہے، اس لیے ان کا نقصان کم اور ملت کا زیادہ ہے۔ مگر انہوں نے تھوڑے سے نقصان کو بھی ملت ہی کے سر پر ڈالنے کے لیے ایک طرف تو بیمہ کمپنیاں کھولی جس میں بینکوں کی طرح پوری ملت کا سرمایہ جمع رہتا ہے، اور جب کسی سماجی آفت سے ان سود خوروں پر کوئی نقصان آتا ہے تو بیمے کے ذریعے وہ پورا نقصان بھی ملت کے مشترک سرمایہ پر ڈال دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں خدا کی رحمت ہیں، ڈوبتے کو سہارا دیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہاں بھی وہی فریب ہے کہ ناگہانی حوادث کے وقت امداد کا لالچ دے کر ملت کا سرمایہ جمع کیا گیا، پھر اس سے بھاری رقموں کا فائدہ تو صرف اونچے سرمایہ داروں کو ملتا ہے جو بعض اوقات خود ہی اپنی فرسودہ موٹر کو آگ لگا کر کہیں ٹکرا کر اور بیمہ کمپنی سے رقم لے کر نئی موٹر خریدنا چاہتے ہیں۔ 100 میں 1-2 کوئی غریب بھی ایسا ہوتا ہوگا جس کو ناگہانی موت کے سبب کچھ پیسے مل جاویں۔ اور دوسری قسم یعنی نرخ گھٹ جانے کے خطرے سے بچنے کے لیے سٹے کا بازار گرم کیا۔ اس سٹے کے ذریعے تمام افراد ملت کو متاثر کیا گیا تاکہ جو نقصان ان کو قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے ہونے والا تھا وہ پھر ملت پر منتقل کر دیں۔ اس مختصر بیان میں آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ بینکوں کا سود اور اس کی تجارت پوری انسانیت کے لیے فقر و فاقہ اور معاشی تنگدستی کا موجب ہے۔ چند مالدار افراد کے اموال میں اس سے اضافہ بھی ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملت بگڑتی ہے اور چند افراد بنتے ہیں اور ملک کا سرمایہ سمٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ عام حکومتوں نے اس عظیم مفسدہ کو محسوس تو کیا، لیکن اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ بڑے سرمایہ داروں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح بڑھا دی، یہاں تک کہ آخری شرح 1 روپے میں سے 15.5 آنے کر دی گئی تاکہ سرمایہ ان کے پاس سے منتقل ہو کر پھر قومی خزانے میں پہنچ جائے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں عام طور پر کارخانوں کے حساب فرضی اور جعلی بننے لگے اور بہت سا سرمایہ حکومت سے چھپانے کے لیے پھر دفینوں کی شکل میں منتقل ہونے لگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر قوم کے چند افراد میں مقید ہو جانے کی انتہائی مضرت ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات کے لیے سب پر واضح ہے۔ اسی لیے انکم ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ بڑھائی جاتی ہے، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ یہ تدبیر مرض کا علاج ثابت نہ ہوئی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرض کے اصلی سبب کو نہیں پہچانا گیا۔ اس لیے علاج کی یہ مثال ہو گئی کہ در ببسط و دشمن اندر خانہ بود۔ دولت بڑے سرمایہ داروں کی طرف سمٹنے کا اصلی سبب صرف سودی کاروبار اور قومی سرمایہ سے خاص افراد کی بے جا نفع اندوزی ہے۔ جب تک اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو بند نہ کیا جائے اور اس کا رواج نہ دیا جائے کہ ہر شخص صرف اپنے سرمایہ سے تجارت کرے، اس وقت تک اس مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینکوں کے ذریعے پوری قوم کا سرمایہ جمع ہو کر کچھ نہ کچھ تو فائدہ عوام کو بھی ملا، وہ کتنا ہی قلیل ہو،
اور بڑے سرمایہ داروں نے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر یہ بینکوں میں سرمایہ جمع کرنے کا طریقہ نہ ہو تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے زمانے میں تھا کہ لوگوں کا سرمایہ دفینوں اور خزینوں کی شکل میں زمین کے اندر رہا کرتا تھا، جس سے نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ دوسرے کسی شخص کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح سود کو حرام قرار دے کر اس کا دروازہ بند کیا ہے پوری قوم کی دولت سمٹ کر خاص خاص سرمایہ داروں میں محدود ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں عائد کر کے ہر مالدار کو اس پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو منجمد حالت میں نہ رکھے بلکہ تجارت اور کاروبار میں لگائے، کیونکہ زکوٰۃ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص اپنا روپیہ یا سونا چاندی دفینہ کر کے رکھتا ہے تو ہر سال اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکلتے نکلتے سرمایہ فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر سمجھدار انسان اس پر مجبور ہوگا کہ سرمایہ کو کام میں لگا کر اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اسی نفع میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ فریضہ زکوٰۃ ایک حیثیت سے تجارت کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جیسے یہ عظیم الشان فائدے مضمر ہے کہ قوم کے فقراء و مساکین کی امداد ہو، اسی طرح مسلمانوں کے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے بھی یہ فریضہ تجارت کی ترغیب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہر انسان جب یہ دیکھے گا کہ نقد سرمایہ کو بند رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نفع تو کچھ ہوا نہیں اور سال کے ختم پر 40واں حصہ کم ہو گیا، تو ضرور اس کو اس طرف توجہ کرنا پڑے گی کہ اس مال کو کسی تجارت پر لگائے۔ اور دوسری طرف کیونکہ سود ہے، روپیہ چلانا حرام ٹھہرا، تو تجارت کی یہ صورت نہ رہے گی کہ لاکھوں انسانوں کے سرمایہ سے صرف ایک انسان تجارت کرے، بلکہ ہر مالدار خود تجارت میں آنے کی فکر کرے گا۔ اور جبکہ بڑے سرمایہ دار بھی صرف اپنے ہی سرمایہ سے تجارت کریں گے تو چھوٹے سرمایہ والوں کو تجارت میں وہ مشکلات پیش نہ آئیں گی جو بینکوں سے سودی روپیہ لے کر بڑی تجارت چلانے کی صورت میں پیش آتی ہیں۔ اس طرح پورے ملک میں تجارت اور اس کے منافع عام ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ملک کے غربا فقراء کو فائدہ پہنچے گا۔ سود کی روحانی بیماریاں۔ یہاں تک سود کی معاشی اور اقتصادی تباہ کاری کا ذکر تھا، اب سنیے کہ سودی کاروبار انسان کے اخلاق اور روحانی کیفیات پر کیسے خراب اثرات ڈالتا ہے۔ انسانی اخلاق میں سب سے بڑا جوہر ایثار و سخاوت کا ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے کا جذبہ۔ سود کے کاروبار کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبہ فنا ہو جاتا ہے۔ سود خور اپنے پاس سے کسی کو نفع پہنچانا تو کیا دوسرے کو اپنی کوشش اور اپنے سرمایہ سے اپنے برابر آتا نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 2، وہ مصیبت زدہ پر رحم کھانے کے بجائے اس کی مصیبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ نمبر 3، سود خوری کے نتیجے میں مال کی ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں مست ہو کر اپنے بھلے اور برے کو بھی نہیں پہچانتا، اس کے انجام بد سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ کیا سود کے بغیر کوئی تجارت نہیں چل سکتی؟ ربا کی حقیقت اور اس کی دینی و دنیاوی خرابیوں کا بیان کس کی قدر تفصیل سے آ چکا ہے۔ اب تیسری بحث یہ باقی ہے کہ ربا کی معاشی اور روحانی بیماریاں اور قرآن و سنت میں اس کی شدید حرمت و ممانعت تو واضح ہو گئی، لیکن موجودہ دور میں جبکہ ربا ہی تجارت کا رکن اعظم بنا ہوا ہے، ساری دنیا کے کاروبار اسی پر چل رہے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ بینک سسٹم کو ترک کر دینا اس زمانے میں گویا تجارت کو بند کر دینا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مرض عام ہو کر وبا کی صورت اختیار کر لے تو علاج معالجہ دشوار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بیکار نہیں ہوتا۔ اصلاح حال کی کوششیں انجام کار کامیاب ہوتی ہیں، البتہ صبر و استقلال اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ربا سے اجتناب کا کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جس میں معاشی اور اقتصادی نقصان بھی نہ ہو، اندرونی اور بیرونی تجارت کے دروازے بھی بند نہ ہوں اور ربا سے نجات بھی ہو جائے۔ اس سے پہلی بات تو یہی ہے کہ سطحی نظر میں بینکنگ کے موجودہ اصول کو دیکھتے ہوئے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بینک سسٹم کا مدار ہی سود پر ہے،
اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتے، لیکن یہ خیال قطعاً صحیح نہیں۔ ربا کے بغیر بھی بینک سسٹم اسی طرح قائم رہ سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر اور نافع اور مفید صورت میں آ سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ حضرات ماہرین شریعت اور کچھ ماہرین بینک کے مشورے اور تعاون سے اس کے اصول احسن نو تجویز کرے تو کامیابی کچھ دور نہیں۔ اور جس دن بینک سسٹم شرعی اصول پر آ گیا تو انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی کہ اس میں پوری قوم و ملت کی کیسی فلاح ہے۔ ان اصول و قواعد کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ تفصیل میں لکھا ہے، احسن نے چند علماء کے مشورے سے بے سود بینکاری کا مسودہ عرصہ ہوا تیار کر بھی دیا تھا، اور بینکاری کے بعد ماہرین نے موجودہ دور میں قابل عمل تسلیم بھی کر لیا تھا، اور بعض حضرات نے اس کو شروع بھی کرنا چاہا، مگر ابھی تک عام تاجروں کی توجہ اس طرف نہ ہونے کے سبب اور حکومت کی طرف سے اس کو منظوری حاصل نہ ہونے کے سبب وہ چل نہیں سکا۔ فإلی اللہ المشتکا۔ جن کی بنا پر بینک سسٹم کو ان اصول و قواعد کی تشریح کا موقع نہیں، جن کی بنا پر بینک سسٹم کو بغیر ربا کے چلایا جا سکتا ہے۔ ربا اور سود کی ایک ضرورت کچھ تجارتی اغراض کے لیے ہوتی ہے، اس کا انتظام تو بینک کے موجودہ اصول میں ترمیم کے ذریعے ہو جائے گا، اور دوسری ضرورت سود و ربا میں مبتلا ہونے کی فقیر و حاجت مند لوگوں کی ہنگامی اور وقتی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کا بہترین علاج اسلام میں پہلے سے بصورت زکوٰۃ و صدقات واجبہ موجود ہے، لیکن دین اور علم دین سے بے خبری اور بے پرواہی کا نتیجہ ہے جس نے آج کل نظام زکوٰۃ بھی معطل کر دیا ہے۔ بے شمار مسلمان ہیں جو نماز کی طرح زکوٰۃ کے پاس نہیں جاتے، اور جو لوگ نکالتے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے سرمایہ والے حضرات حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں وہ بس زکوٰۃ کا نکالنا ہی جانتے ہیں کہ اپنی جیب سے نکال دیں، حالانکہ حکم الہی زکوٰۃ کے نکالنے کا نہیں بلکہ ادا کرنے کا ہے، اور ادا کرنا جب صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے مستحقین کو پہنچا کر ان کو مالکانہ قبضہ دے دیا جائے۔ اب غور کر لیجئے کہ ایسے مسلمان کتنے ہیں جو مستحقین کو تلاش کر کے کرنے کی فکر کریں، پھر ان کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ مسلمان قوم کتنی ہی کم سرمایہ صحیح، لیکن اگر ہر مسلمان جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ پوری ادا کرے اور ادا کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کرے کہ مستحقین کو پہنچائے اور ادا کرنے کا اہتمام کرے، تو یقیناً کسی مسلمان کو اس کی ضرورت نہ رہے کہ وہ قرض کی ضرورت سے سود و ربا میں مبتلا ہو، اور اگر شرعی قاعدے کے مطابق اسلامی حکومت عادلہ بن جائے اور اس کے تحت شرعی بیت المال قائم ہو جائے اور تمام مسلمانوں کے اموال ظاہرہ زکوٰۃ اس میں جمع ہوا کرے، تو اس بیت المال سے ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اور کسی بڑی رقم کی ضرورت پڑ جائے تو بطور قرض بھی بغیر سود کے دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بیکار پھرنے والوں کو چھوٹی دکانیں کرا کر یا کسی صنعت میں لگا کر بھی کام میں لگایا جا سکتا ہے۔ کسی یورپین ماہر نے صحیح کہا کہ مسلمانوں کا نظام میں زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان اس کے پابند ہو جائیں تو اس قوم میں کوئی مفلس اور مصیبت زدہ نظر نہ آئے۔ الغرض اس زمانے میں سود و ربا کے معاملات وبا کی طرح پھیل جانے سے یہ سمجھ بیٹھنا صحیح نہیں کہ موجودہ زمانے میں سود کا کاروبار چھوڑ دینا معاشی و اقتصادی خودکشی کے مرادف ہے، اور اس زمانے کا آدمی سودی کاروبار کرنے میں معذور ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک پوری قوم یا اس کی کوئی معتبر دیہی جماعت یا کوئی اسلامی حکومت پوری توجہ کے ساتھ اس کام کا تہیہ نہ کر لے، افراد و احاد کے لیے دشواری ضرور ہے، مگر معذور پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت ہمارے اس بیان کے دو مقصد ہیں۔ اول یہ کہ مسلمانوں کی جماعتیں اور حکومتیں جو اس کام کو صحیح طور پر کر سکتی ہیں اس طرف متوجہ ہوں، اور مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو سود کے منحوس اثرات سے نجات دلائیں۔ دوسرے یہ کہ کم از کم علم سب کا صحیح ہو جائے، مرض کو مرض تو سمجھنے لگیں، حرام کو حلال سمجھنے کا دوسرا گناہ جو پہلے گناہ سے زیادہ عظیم ہے کم از کم اس کے تو مرتکب نہ ہوں۔ عملی گناہ میں تو کچھ نہ کچھ ظاہری فائدہ بھی ہے، لیکن یہ دوسرا علمی اور عقیدے کا گناہ اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی جائے پہلے سے عظیم تر بھی ہے اور لغو و فضول بھی، کیونکہ
سود کو حرام سمجھنے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے میں تو کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی تجارت بھی بند نہیں ہوتی۔ ہاں، اعتراف جرم کا نتیجہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جانے سے اس سے بچنے کی تدبیر سوچیں۔ اس وقت اسی مقصد کے پیش نظر آخر میں چند روایات حدیث اور ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتا ہوں، جو انہی آیات قرآنی کا بیان ہے جن میں سود و ربا کی شدید ممانعت اور اس پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، تاکہ گناہ ہونے کا احساس کو بیدار ہو اور اس سے بچنے کی فکر ہو، اور کم از کم یہ صورت تو نہ رہے کہ اس حرام کو حلال بنا کر ایک گناہ کے دو گناہ بنا لیں۔ اور بڑے بڑے صالح دیندار مسلمان جو رات کو تہجد اور ذکر اللہ میں گزاریں، صبح جب دکان یا کارخانے پر پہنچیں تو انہیں یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم سود و قمار کے معاملات میں مبتلا ہو کر کچھ گناہ کر رہے ہیں۔ سود کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، ایک اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں یا اس کی مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، دوسرے جادو کرنا، تیسرے کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، چوتھے سود کھانا، پانچویں یتیم کا مال کھانا، چھٹے جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، ساتویں کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارے کا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی اور سود دینے والے پر، اور بعض روایات میں سودی معاملے پر گواہی دینے والے اور اس کا وثیقہ لکھنے والے پر بھی لعنت آئی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں، اور بعض روایات میں شاہد و کاتب پر لعنت اس صورت میں ہے جبکہ ان کو اس کا علم ہو کہ یہ سود کا معاملہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے۔ وہ 4 یہ ہیں: شراب پینے کا عادی اور سود کھانے والا اور یتیم کا مال ناحق کھانے والا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو سود کا 1 گرم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آج ہی زیادہ مستحق ہے۔ اسی کے ساتھ بعض روایات میں ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ روایت مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے، اور فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ تعالی کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب و غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد و برق کو دیکھا. اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سانپ بھرے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں. یہ روایت مسند احمد کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرے سود کھانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو. ایسا نہ ہو اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو سود ہے. اس لیے اس کے ہدیہ قبول کرنے سے بھی احتیاط چاہیے. ربا کی تعریف اور اس کی حقیقت اور اس کی دنیاوی تباہکاری کے متعلق قرآن مجید کی 7 آیتیں اور احادیث نبویہ کے 10 ارشادات اس جگہ بیان ہو چکے ہیں. سوچنے سمجھنے والے مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله 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 لا